بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور میری ایک بیٹی بھی تھی جس کی عمر تقریباً 1.5 سال تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن بس مجھ میں ایک خامی تھی کہ میں بالکل سادگی پسند تھی، یعنی سادہ چیزیں پہنتی تھی اور کھاتی بھی سادہ تھی، جبکہ میرے شوہر کو میری یہ بات بری لگتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ہر وقت کسی نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہو کر رہوں۔ ایک دن میں بازار سے گھر واپس آ رہی تھی کہ میں نے دیکھا خلیل ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ کون لڑکی تھی جو کہ میرے شوہر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ ان سے ہنس ہنس کے بڑے مزے سے باتیں کر رہی تھی، اور میرے شوہر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کیا پتا شاید کوئی رشتہ دار ہو یا پھر ان کی کوئی پرانی کالج کی دوست ہو۔ اس رات وہ نصف شب کے بعد گھر آئے اور میں ان کے انتظار میں جاگتی رہی۔ پھر جب میں نے خلیل سے دیر گھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھ پر ہی برس پڑے۔ کہا کہ سائمہ، تم کو مجھ پر پہرے دینے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار جو آئندہ اس موضوع پر بات بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میری مرضی ہے کہ جب گھر آؤں یا جب جاؤں۔ پھر تم کون ہوتی ہے مجھ پر قدغن لگانے والی؟ خلیل سے میں عمر میں 8 برس چھوٹی تھی۔ ویسے تو میری ان کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس وہ اپنی ذاتی معاملات میں میری دخل اندازی کو پسند نہ کرتے تھے، اور شادی کے پہلے دن سے ہی انہوں نے مجھ پر اپنے روب و دبدبے کا سکہ بٹھا لیا تھا کہ ایک سے دوسری بات کرنے کے لیے مجھے پہلے گھنٹوں سوچنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کی کہیں بات پر کوئی بھی سوال اٹھانے کا مطلب اپنے ہی گرد گھیرا تنگ کرنا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ خلیل بہت شاطر اور آمرانہ مزاج کے حامل تھے، اپنی طبیعت کے خلاف ایک لفظ سننا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ وہ ایک قیامت خیز رات تھی جو کہ میں نے پوری جاگ کر گزار دی، مگر جب پوچھا تو مجھے ہی ڈانٹ دیا۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں نے چپ سادھ لی، آگے سے کچھ بھی نہ بولی۔ پھر تو جیسے معصوف کے حوصلے ہی بلند ہو گئے۔ اس کے بعد تو جیسے روزانہ ہی رات کو دیر سے گھر آنا ان کا معمول بن گیا تھا، اور میرے لبوں پر بھی تالے سے لگ گئے۔ میری کیا مجال جو ان سے کچھ پوچھ سکوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تو جہاں بھی جانا ہوتا خلیل مجھے گاڑی پر لے جاتے تھے، مگر اب میں کہیں چلنے کو کہتی تو وہ مجھے ٹال دیتے اور جہاں تک ہو سکتا مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتے۔ اب عالم یہ تھا کہ ایک ہی گھر میں اور ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ہم آپس میں بہت ہی کم بات کرتے تھے۔ ایک دن وہ صبح 5 بجے کے آس پاس گھر لوٹے۔ رات پر جاگنے سے میری آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھی۔ خیر، پھر میں جرأت کر کے کہہ دیا کہ اب اگر وہ اس لڑکی سے ملے تو میں یہ ساری باتیں ابو کو بتا دوں گی۔ لیکن اس دن تو خلیل نے حد ہی کر دی۔ پہلے تو انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ میرے پوچھنے پر حیرت سے بولے کہ لڑکی؟ کیسی لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ بھلا میں تو کسی لڑکی کو نہیں جانتا۔ مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے خود انہیں ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں کہیں آتے جاتے دیکھا ہے، یہ سن کر تو خلیل غصے میں آ گئے اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ سائمہ، اگر تم نے یہ بات اپنے والد کو بتائی تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا بھی کہہ دیں گے۔ میں ایک ننھی سی بچی کی، مگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے اپنی بیٹی سے جدائی سہنی پڑے گی۔ میں اپنے شوہر کا ہر ظلم و ستم خوشی خوشی سہنے پر مجبور تھی، مگر بیٹی سے دوری کا تصور بھی میرے لیے محال تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ پھر ایک رات میں گہری نیند سو رہی تھی، مجھے گھر میں کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا۔ اس کھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھی۔ میں کچھ دیر تو یوں ہی بستر میں دبک کر پڑی رہی۔ میرے خیال میں خلیل ابھی گھر واپس نہیں آئے تھے، کیونکہ اب آدھی رات کے بعد ہی گھر آنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ تاہم گھر میں کھٹکا کس بات کی علامت تھی؟ میں سوچنے لگی کہ کیا کوئی چور گھر گھس آیا ہے۔ ایسا خیال آتے ہی دل دھڑک اٹھا اور میں خوف زدہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسی کی باتیں کرنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا، مگر یہ آواز تو خلیل کی تھی۔ وہ آ چکے تھے، گھر کو باہر سے تالا لگا کر جاتے اور خود ہی تالا کھول کر اندر آ جاتے تھے۔ دوسری آواز کسی عورت کی تھی۔ تبھی ماتھا ٹھنکا، میں دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی۔ وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ کچھ اس انداز سے میرا رواں سنگ اٹھا۔ کبھی کبھی انسان لاکھ چاہے مگر خود پر اختیار نہیں رہتا۔ وہ لڑکی اور خلیل ایک ہی صوفے پر اکٹھے بیٹھے تھے
اور اس لڑکی نے اپنا سر خلیل کے کندھوں پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس دن اپنا اختیار کھو دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ضبط کر جاتی، لیکن مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، اور پھر نہ جانے میں نے اپنے حق کے لیے اتنی طاقت کہاں سے لے آئی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ ماری، جب کچھ بھی نہ ملا تو جوتا نکال کر اس عورت کو دے مارا۔ بس پھر کیا تھا، خلیل تو جیسے غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور اس 2 ٹکے کی عورت کے سامنے مجھے بری طرح سے رگڑ کر رکھ دیا۔ حالانکہ میں نے ایک مثال سنی تھی کہ تالی ہمیشہ 2 ہاتھوں سے ہی بجتی ہے، صرف مرد ہی ظالم نہیں ہوتا، قصور کچھ نہ کچھ تو عورت کا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ نہ آیا کہ یہاں پر میرا کیا قصور تھا۔ کیا میرے شوہر کا اس طرح رات کے اندھیرے میں کسی غیر عورت کو لانا کسی بھی طور پر جائز تھا؟ کیا اس پر بھی بیوی کا خاموش ہی رہنا چاہیے تھا؟ یہ بات میں نہ سمجھ سکی۔ خلیل کا غصہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ مجھے کہا کہ اب بھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ کہتے خلیل نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور مجھے دھکا دینے لگے، لیکن وہ عورت لاکھ بری سہی۔ پھر اچانک سے اٹھتے بولی، خلیل 1 منٹ ٹھہرو، صبح جو مرضی فیصلہ کر لینا، یہ تمہاری بیوی ہے، لیکن اس وقت اس کو یوں گھر سے باہر مت نکالو۔ یہ بات کہہ کر وہ عورت دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس نے مجھے گھر سے باہر 1 قدم نہ نکالنے دیا۔ سچ کہتی ہوں کہ کوئی بھی مرد جب خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر وہ انسان نہیں رہتے۔ اسی طرح اس وقت خلیل بھی تو جلاد بن گئے تھے۔ پھر میں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی اور خلیل دوسرے کمرے میں اس عورت کے ساتھ رہے۔ صبح 5 ساڑھے 5 بجے ایک بڑی سی گاڑی اس عورت کو لینے آئی اور وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد آفس جاتے وقت خلیل نے مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میرے مائکے لے آئے اور دروازے پہ ہی اتار کر چلے گئے۔ میں چپ کر کے سارا راستہ روتی رہی، مگر انہیں میرا کوئی احساس نہ تھا۔ انہوں نے تو آتے وقت مجھے میری بیٹی کو بھی اٹھانے نہ دیا تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ اب اپنا دکھ بھلا کر بیٹی کی جدائی میرے لیے قیامت بن گئی۔ پھر خلیل کی بہن کا دوپہر سے پہلے فون آ گیا، کہنے لگی کہ بھابی تم نے میرے بھائی خلیل کے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ وہ بولی کہ بھابی تم نے ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ دوسرے شہر سے بھائی کی ایک دوست آئی ہوئی تھی اور آپ نے ان کے سامنے ہی بھائی کی بے عزتی کر دی۔ بھابی آپ جانتی بھی ہیں کہ اچھی بیویاں ہمیشہ صبر کرتی ہیں تو ہی پھل پاتی ہیں، مگر بھابی یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اب بھگتو۔ تمہاری ننھی بیٹی میرے پاس خلیل بھائی چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ تم کو تسلی دے دوں، تاہم واضح کر دوں کہ ان کو لے جانے کو مت آنا۔ بھابی تم فی الحال صبر کرو اور بھائی خلیل کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہونے دو۔ اگر تم نے مزید اس طرح کی حرکت دکھائی اور 1 قدم بھی آگے بڑھایا تو بھابی میں سچ کہتی ہوں کہ خلیل بھائی تم کو طلاق دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر فی الحال انہیں اس کام سے روکا ہوا ہے، لہٰذا تم کو بھی سمجھا رہی ہوں کہ فی الحال مائکے میں ہی کچھ دن چپ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ سو اس برے قصے کو مزید ہوا مت دینا تاکہ صلح کی کوئی بھی گنجائش نکل سکے۔ اپنی نند کا فون سن کر میرے آنسو تھمتے نہ تھے۔ اب میں مائکے میں تھی اور دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ نند کی ہدایت کو پلو کی گرہ میں باندھ کر چپ ہو گئی اور اس معاملے کا چرچا بھی نہ کیا کہ میرے والدین شاید غصے میں آ کر خود کوئی قدم اٹھا لے اور میری بیٹی ناحق ماں کی جدائی کا عذاب عمر بھر کو بھگتنے پر مجبور ہو جائے۔ آخر میں ماں تھی اور کب تک صبر کرتی کہ وہ میری بیٹی کو مجھ سے ملنے نہ دیتے تھے اور میں ان کی ایک دید کو ترستی رہتی تھی۔ میں نے صرف اپنی امی اور بڑی بھابھی سے ہی اس بات کا ذکر کیا تھا اور انہیں بھی باقی سب کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ امی جان مجھے یوں تڑپتا ہوا دیکھ کر بھابھی کو کہتی تھی کہ حمیرہ تم نے ان لوگوں کی اتنی تعریفیں کی تھی اور تمہارے تعریف کیے ہوئے رشتہ دار ایسے برے نکلے کہ ہم نے بیٹی کا رشتہ تم کو دیکھ کر اور تمہارے کہنے پر دیا تھا۔ اب تم خود ہی اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرو، ورنہ پھر ہم برے ہی بن جائیں گے اور ایسے برے بن کے دکھائیں گے کہ ان کے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ بھابھی بیچاری کیا کرتی، وہ خود میری حالت دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ آخر کار انہوں نے سوچا کہ پہلے تو کسی نہ کسی طرح اس عورت کا پتہ کرنا چاہیے کہ آخر وہ ہے کون جس کی وجہ سے خلیل نے ایسا انتہائی گھٹیا رویہ میرے ساتھ اختیار کر لیا ہے اور میاں بیوی کے مقدس رشتے کی بھی اس کے نظروں میں اہمیت باقی نہیں رہی۔ اگلے دن بھابھی مائکے گئیں اور اپنے بھائی کے ذمے یہ کام لگا دیا۔ جب ان لوگوں نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ خلیل کے ساتھ جو عورت وابستہ ہے ان
اس کا نام حریم ہے اور وہ ایک کوٹھے والی کی بیٹی ہے۔ میں نے بھابھی اور امی کو یہ واقعہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ عورت لاکھ بری سہی، لیکن میرے جوتا پڑنے پر بھی اس نے رات کے وقت مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا، حالانکہ اس وقت خلیل مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس عورت کے دل میں تھوڑی بہت انسانیت ابھی بھی باقی ہے۔ اسی وجہ سے میری بھابھی کو خیال آیا کہ اس عورت سے مل کر اس کو خدا کا واسطہ دینا چاہیے کہ وہ ہم کو برباد نہ کرے اور ایک معصوم بچی کی زندگی پر بھی ترس کھائے جس کو اس کی ماں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ مگر اس عورت سے ملنا تو محال تھا، کیونکہ وہ لڑکی جس جگہ رہتی تھی وہ ایسا علاقہ تھا جہاں شریف مرد تو پھر بھی جا سکتے تھے، لیکن شریف گھرانے کی عورتوں کے لیے یہ ایک ممنوع علاقہ تھا۔ وہاں ہمارے لیے قدم رکھنا اپنے لیے تباہی و بربادی کو آواز دینا تھا۔ آخر میری بھابھی نے میری خاطر یہ جرت کر لی اور میری خاطر اس بدنام علاقے میں چلی گئی۔ وہ حریم کو سمجھانے اور میری خوشیوں کی بھیک مانگنے گئی تھی۔ میرے دکھ کو دیکھ کر جذبات میں یہ قدم بھی اٹھا لیا اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے بعد ان کی اپنی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے۔ بہرحال یہ جرت بھابھی کو مہنگی پڑی، کیونکہ حریم کو تلاش کرنے کے بعد بھابھی نے اس سے میری زندگی کی بھیک مانگی تو اس نے سیدھا کہہ دیا کہ مجھے 20 لاکھ دے دو، میں چپ چاپ خلیل کی جان چھوڑ دوں گی۔ بھابھی نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے، تم کچھ خدا کا خوف کھاؤ، کیوں ہنستے بستے گھر کو ختم کرنا چاہتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بی بی جاؤ اپنا کام کرو، میں ایک طوائف ہوں اور طوائف کو صرف پیسوں سے ہی مطلب ہوتا ہے، چاہے کسی کی زندگی ہی کیوں نہ برباد ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بات پر ان دونوں کی بہت تکرار بھی ہوئی اور وہ اٹھ کر واپس آنے لگی تو خلیل نے انہیں حریم کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ ویسے بھی خلیل تو ایسے ہی کسی سنہری موقع کی تلاش میں تھے کہ ہم کو مزید نقصان پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے بھائی جان کے دفتر جا کر ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ تمہاری بیوی کو کل میں نے وہاں دیکھا ہے جہاں ان کو دیکھے جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھلا اس بڑے بازار میں ان کا وہاں ایسے کیا کام تھا کہ تم ذرا باجی شمائلہ سے گھر جا کر ضرور پوچھنا، کیونکہ میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیوی کے قریبی رشتہ دار کے منہ سے ایسی الفاظ سن کر میرے بھائی جان کی کن پٹیاں سلگ سی اٹھیں۔ ان کو خلیل کی بات کا یقین نہ آتا، مگر وہ تو قسمیں کھا رہا تھا کہ سامنے کرنے والوں اگر میں جھوٹا ہوں تو 100 جوتے بیچ بازار میں کھڑے ہو کر مجھے مارنا۔ بھلا میں اپنی بیوی کی بھابھی پر ایسا الزام کیوں دھروں گا، جبکہ وہ ماشاءاللہ 3 بچوں کی ماں بھی ہے۔ اگر میری بیوی سے جھگڑا نہ ہوتا تو میں خود آپ کے گھر آ کر پوچھتا، لیکن اب آپ کے والدین کے گھر ان کے بلانے بغیر میں نہیں آ سکتا، اس لیے تو ادھر آ گیا ہوں۔ باجی شمائلہ ہمارے خاندان کی عزت ہے، مگر آپ کے تو گھر کی بھی عزت ہے۔ کس منہ سے یہ بات آپ کے سوا کسی دوسرے کے گوشے گزار کر سکتا تھا؟ بھائی جان کو اس پر مائکے چھوڑنے کا غصہ تھا۔ وہ خلیل کی یہ ساری باتیں سن کر بھول گیا اور وہ اپنی آگ میں سلگتے گھر آ گئے۔ آتے ہی بھابھی کو کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ تم وہاں کیوں گئی تھی جہاں پر ہم بھی قدم دھرنا پسند نہیں کرتے؟ تمہارا اس طوائف سے کیا تعلق ہے؟ ہم مرد بھی دن کی روشنی میں اس محلے میں جانے سے شرماتے ہیں، مجھے اس بات کی وضاحت دو۔ بھابھی گھبرا سی گئی تھی، لیکن پھر پہلے تو ڈر کے مارے بھابھی نے سفید انکار کر دیا، لیکن جب بھائی نے ٹھیک جگہ اور وقت تک بھی بتا دیا تو سمجھے کہ شاید انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ان کو ساری بات سچ بتانا پڑی کہ کہاں گئی تھی، مگر کس نیک کام کی غرض سے گئی تھی۔ نیک کام کی غرض سے جانا اس قدر ضروری تھا تو مجھ سے کہا ہوتا، کیا مجھ سے بھی وہ نیکی چھپانا چاہتی تھی؟ آخر وہاں کے مکینوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میرا وہاں کسی بھی مکین سے کوئی تعلق نہیں، میں وہاں ایک حریم نامی طوائف سے ملنے گئی تھی جس کی وجہ سے تمہاری بہن سائمہ کا گھر خراب ہو رہا تھا۔ وہ طوائف خلیل بھائی کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں اور تمہاری بہن کو طلاق دلوا کر وہ خود خلیل سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور خلیل بھی اس کے جھوٹے پیار میں پھنس چکے ہیں، اسی لیے بھی انہوں نے سائمہ کو یہاں لا کر چھوڑ دیا ہے۔ 4 ماہ بیت چکے ہیں، مگر اب تک سائمہ نے گھر والوں کو یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ ایک بس تم اس کی ہمدرد ہو کیا جو اس طوائف کو سمجھانے تم اس بدنام اور گھٹیا جگہ پہنچ گئی؟ یہ بات میری عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ معاملہ کچھ اور ہی ہے، آپ کو شاید خلیل بھائی نے بھڑکا دیا ہے۔ آپ اپنی سائمہ بہن سے پوچھ لیں، سائمہ بھی اب تم کو بچانے کے لیے یہی بات کہے گی۔
جو تم کہہ رہی ہو۔ خلیل کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ وہ مجھ سے اس بارے میں سائمہ سے بدسلوکی کرنے کے بعد ملنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہاں میں نے تمہیں خود دیکھا ہے۔ بھائی جان نے بھی بیوی سے سرئی جھوٹ بول دیا اور وہ بھی ڈر گئیں اور ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگی، یہ کہہ کر کہ میری نیت اس عورت کو سمجھا کر خلیل سے دور کرنے کی تھی تاکہ تمہاری بہن کا گھر دوبارہ آباد ہو سکے۔ بھائی جان ایسی طویلیوں پر اور بھی تیش میں آ گئے اور بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ بے شک میری بہن کا گھر اجڑتا تھا تو اجڑ جائے، مگر تمہیں ایک طوائف کے کوٹھے پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ خلیل اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو دے دے، لیکن پھر بھی تم کو اس غلط جگہ جا کر ایک بدنام زمانہ عورت سے منت سماجت کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ ایسی عورتوں کا تو کام ہی کسی کا گھر اجاڑنا ہوتا ہے؟ یہ محبت اور عزت کے لیے نہیں بلکہ مال و دولت سمیٹنے کے لیے جیتی اور سانس لیتی ہیں۔ بھابی نے بہت دفعہ معافی مانگی، لیکن میرے بھائی کو تو اس قدر غصہ تھا کہ اس غصے کی آندھی نے ان کے دماغ کے چراغ کو بھی بجھا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے غصے میں ان کو 2-4 تھپڑ مار دیے اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ بھابی روتی ہوئی اس طوائف کو بد دعائیں دیتی ہوئی اپنے مائکے چلی گئی۔ بعد میں انہوں نے میری بھی خوب خبر لی کہ تم تو میاں سے جھگڑا کرنے کا کچھ اور ہی سبب بتاتی تھی۔ اگر اس جھگڑے کا سبب کوئی غلط کردار عورت ہی تھی تو تم نے ہم سے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آخر اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ قصور صرف خلیل کا نہیں تمہارا بھی ہے، جس کی تم ہم سے پردہ پوشی کیے رہتی ہو۔ کچھ دنوں کے غصے کے بعد بھائی کو اپنی بیوی کو یوں گھر سے نکالنے پر بہت پچھتاوا ہونے لگا۔ انہوں نے غصے میں آ کر یہ کیا غصب کر دیا۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر افسوس یہ کہ میں تو اجڑی ہی تھی۔ اپنے سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میری بھابھی بیچاری کو نہ کردہ گناہوں کی سزا ملی تھی اور اس کا گھر بھی اجڑ گیا۔ اب ادھر میری بیٹی میرے نند کے پاس تو ادھر بھابھی کے بچے ہمارے پاس۔ یہ عجیب سانحہ ہو گیا تھا۔ بھائی کو اگر مجھ سے محبت تھی تو مجھے بھی ان سے کم نہ تھی۔ میرا چین و سکون سب لٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خلیل اور حریم گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کی ٹکر ایک ٹرک سے ہو گئی۔ خلیل کو بھی کافی چوٹیں لگی تھی، مگر حریم کی حالت بہت نازک تھی۔ اسے فوری ہسپتال پہنچایا گیا۔ گاڑی بھی بالکل تباہ ہو گئی تھی۔ حریم کی دونوں پاؤں، ایک بازو اس حادثے کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے اور سارے جسم پر چوٹیں لگی تھیں۔ اب اس کا بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ آخری وقت میں اس نے خلیل سے صرف اتنا کہا کہ مجھے تو میرے کیے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ میں تمہارا گھر برباد کرنے چلی تھی اور اپنی ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوں۔ میرا بچنا تو اب بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور خدا کے لیے میری وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق مت دو، اس سے دوبارہ رجوع کر لو۔ یہی اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نہ بول سکی۔ اب شاید اس حادثے کے بعد خلیل کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا گھر تو برباد کیا ہی تھا، مگر اپنے گھر کے ساتھ کسی اور کا گھر بھی برباد کرنے چلا تھا جس کی سزا اسے مل چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ سیدھا اپنے سسرال آ گیا۔ اس وقت تک میرا بھائی اپنی بیوی سے معافی مانگ کر ان کو منا کر واپس اپنے گھر لے آیا تھا اور پھر سب کے سامنے ہی خلیل نے بھی ساری بات بتا دی اور پھر سائمہ سے بھی معافی مانگی۔ خلیل کی معافی مانگنے اور ساری بات بتانے کے بعد سائمہ کے ماں باپ نے یہی فیصلہ کیا کہ اب سائمہ کو اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے اور جا کر اپنی بیٹی کو خود سنبھالنا چاہیے۔ بالآخر وہ مجھے گھر لے گئے۔ اب ان کا کسی لڑکی سے کوئی چکر نہیں تھا۔ میرے والدین نے بچی کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ جانے دیا کیونکہ انہوں نے مجھے ابھی تک طلاق نہ دی تھی اور نہ میرے والدین کے ساتھ کوئی بد کلامی کی تھی۔ تبھی میرا گھر بچ گیا اور میں واپس اپنے آشیانے میں سما گئی۔ میری بیٹی بھی آج میرے پاس ہے اور الحمدللہ میرا گھر بھی بس رہا ہے اور بھائی اور بھابھی کا رشتہ بھی دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں بھی خود کو بدلنے کی بہت کوشش کر رہی ہوں۔ میں خود کو ویسا ہی بنانا چاہتی ہوں جیسے میرے شوہر چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کبھی وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ آج میرے شوہر میری اس کوشش سے بہت خوش ہیں اور ہم ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سب بھی میری خوشیوں کے لیے دعا کریں۔